چیف منسٹر صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو میں مبارکباد پیش کروں گا کہ کنٹینیوسلی انہوں نے سالوں سے بجٹ پیش کرتے آئے ہیں اور کنٹینیوسلی ہماری اپوزیشن نے کرٹیسائز کیا ہے، لیکن کوئی ایسی اوتھینٹک بات نہیں کی ہے جس سے ایک سندھ گورنمنٹ کو کوئی تکلیف ہوئی ہو یا ڈیمیج ہوا ہو یا کچھ کیا، کیونکہ اٹ از ٹوٹلی آرگنائزڈ انوائرمنٹ. بفور آئی گو انٹو بجٹ، یہ ساری کتابیں میں لے آیا ہوں، میرا خیال ہے یہ کتابیں وہ ہیں جس نے کافی لوگوں نے پڑھی بھی نہیں ہوں گی. تو بفور آئی گو آن دیٹ، سب سے پہلے تو میں ٹو پے ٹریبیوٹ ٹو مائی لیڈر چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب، آصف علی زرداری صاحب، ہماری بہن ادی فریال ٹالپور صاحبہ، ہماری MNA آصفہ بھٹو صاحبہ فرسٹ لیڈی، اینڈ دا وے ہمارے چیئرمین نے دنیا کو جا کے جو شہید محترمہ نے کنٹینیو کی تھی، تو آئی تھنک آج وہ واپس آ رہے ہیں اپنے ملک میں. انشاءاللہ ہم سب جائیں گے اس کو ریسیو کرنے اور اس کو ٹریبیوٹ بھی پیش کر رہے ہیں، کیونکہ یہ ایک خاندانی کوالٹیز ہیں جو ہمارے مخالفوں کو بہت تکلیف دیتی ہیں. بہت تکلیف ہوتی ہے مخالفوں کو کہ اتنی اچھی کریڈیبلٹی پاکستان پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ میں کیوں ہے. بھائی اگر ہے تو آپ بھی بن جائیں. آپ کو ہم نے منع تو نہیں کیا ہے کہ آپ لیڈرشپ اس طرح کی نہ بنائیں. آپ کا کوئی لیڈر کوئی پھانسی پہ چڑھا ہے تو بتائیں، ایک آدمی بتائیں جس نے اپنے آپ کو پھانسی پہ چڑھایا ہو. آپ ایک لیڈر بتائیں جس نے شہادت اپنا خون دیا ہو پبلک میں، شہید محترمہ بے نظیر بھٹو نے. اس کے بعد اس کے دوسرے خاندان جتنے قتل ہوئے ہیں، پوری ان کی خاندان جو ہے، آپ سے تو میں بات نہیں کر رہا ہوں، میں جنرل بات کر رہا ہوں. تو بات یہ کہنے کی یہ ہے کہ دیکھیں ہر پارٹی میں قربانیاں ہوتی ہیں، لیکن قربانیوں میں بھی طریقہ کار ہمیشہ بھٹو خاندان نے پاکستان کو بچایا ہے. تو کبھی تو آپ اپریشیٹ کریں. جب سپریم کورٹ آف پاکستان کہتی ہے کہ بھٹو صاحب کا کیس غلط تھا، ختم ہو گئی نا بات. پھر بھی آپ نہیں مانتے ہو، کہتے ہو نہیں. تو بات یہ ہے کہ ہم تو اپنا کام کریں گے، ہم تو عوام کی خدمت کریں گے. پاکستان پیپلز پارٹی کا مقصد کیا ہے کہ عوام کی خدمت کریں، اور ہم کریں گے. اور میں نے یہاں بیٹھ کے بڑی بجٹس دیکھی ہیں، میں نے اس چیئر پہ بھی بجٹ دیکھی ہیں، اور نیچے بیٹھ کے بھی اپوزیشن میں بیٹھ کے بھی بجٹ دیکھی ہیں، گورنمنٹ میں بیٹھ کے بھی بجٹس دیکھی ہیں. اس دفعہ بڑا عجیب لگا مجھے کہ ہمارے بھائی جو وہاں کافی نئے بھی ہیں، ایک دو کوئی پرانے بھی ہیں، اور انہوں نے بھی بڑا اچھا رول پلے کیا ابھی تک. لیکن جب بجٹ کا ٹائم آیا تو انوائرمنٹ ٹوٹلی چینج ہو گئی. انوائرمنٹ کیا تھی جی، یہاں پہ ہلا گلا شروع ہو گیا، اور ہماری یہاں پہ بیٹھے ہوئے ایک ممبر صاحب ہیں جنہوں نے یہ شرارت کر دی، اور انہوں نے آپ کے کان میں وہ شرارت ڈال دی، اور آپ لوگوں کو شرارت سمجھ میں ہی نہیں آئی. تو آپ لوگ شروع ہو گئے ادھر فلور پہ، سب نے یہاں ناچنا شروع کر دیا، ڈیسک بجانا شروع کر دیا. بھائی دیکھیں، پروٹیسٹ کرتے ہیں، آپ کا پورا لیگل رائٹ ہے پروٹیسٹ کرنے کا. آپ جائیں اپنی کرسی پہ بیٹھیں، اسپیکر صاحب سے پرمیشن لیں اور پروٹیسٹ کریں. جو آپ کو بولنا ہے، ابھی آپ کو ٹائم ملا ہے نا بجٹ کی ڈسکشن پہ، آپ لوگ بول رہے ہیں. ابھی میں تھوڑی دیر پہلے ہمارے فاروقی صاحب بول رہے تھے، بہت ساری باتیں انہوں نے کی، لیکن ایک بھی انہوں نے ڈاکیومنٹ نہیں دکھایا پروف کا کہ یہ آپ غلط ہیں. ہمارے ٹرانسپورٹ منسٹر کو کرٹیسائز تو آپ نے کیا،
پتہ نہیں کیا تالے والوں کی باتیں کر رہے تھے. کون سے تالے؟ تو میں نے آج وہی کانسٹیٹیوشن کے حساب سے میں دیکھ رہا تھا, کوئی ہمارے گورنر ہاؤس کی بات ہو رہی تھی. گورنر ہاؤس کی کوئی سوشل میڈیا پہ بھی چل رہا تھا, ابھی بھی کچھ دوستوں نے بات کی. تو اگر آپ کانسٹیٹیوشن میں جائیں گے تو یہ ہے سیکشن نمبر 104. It says when the governor by reason of absence from Pakistan for any other cause is unable to perform his absence, any other person as the president may apply. Speaker of the Provincial Assembly of Sindh will act as the acting governor. تو اگر ہمارے اسپیکر صاحب کو گورنر ہاؤس میں آپ انٹری نہیں دیں گے, اس کو کام کرنے نہیں دیں گے, the acting governor, according to this 104, he has the right, he has the authority from the Constitution of Pakistan 1973 to act as a governor, acting governor, and he has all the powers. میں آپ کو اپنی مثال دیتا ہوں, 38 ٹائم چیف منسٹر صاحب میں رہا ہوں گورنر, آپ بھی شاہد ہیں اس بات. 38 ٹائمز میں ایکٹنگ گورنر رہا ہوں, اور میں نے وہاں میٹنگز کی ہیں, وہاں پہ میں نے لا اینڈ آرڈر چیک کیا ہے, وہاں پہ سارے آفیسرز کو بلاتا رہا ہوں, وہاں پہ سیکرٹریز کو بلاتا رہا ہوں, وہاں پہ میں سارے کوآرڈینیشن ود دی سندھ گورنمنٹ کر کے ہم نے اس قصے کو چلایا ہے. لیکن آپ کانسٹیٹیوشن کے خلاف کیسے جا سکتے ہیں؟ آپ تو اتنی اچھی جگہ پہ بیٹھے ہوئے ہیں, اتنی اچھی جگہ پہ بیٹھے ہوئے ہیں, حج کر رہے ہیں, یہاں آپ نے ہمارے اسپیکر کی بے عزتی کر دی. یہ صرف اویس شاہ کی بے عزتی نہیں ہے, یہ چیئر کی بے عزتی ہے, یہ آپ سب کی بے عزتی ہے. اس لیے کہ اویس شاہ کو جنرل پبلک نے الیکٹ کیا ایز اے ممبر آف دا پارلیمنٹ, اور ہم سب ایم پی ایز نے مل کر اس کو الیکٹ کیا ایز اے اسپیکر آف دا پروونشل اسمبلی آف سندھ, اور آپ اس کو ڈیگریڈ کرتے ہیں. یو ہیو نو رائٹ, گورنر ہیز نو رائٹ ٹو ڈو دس. اور میں سمجھتا ہوں اس کے اوپر ایک ریگولیشن آنی چاہیے, اور سارے ہمارے ہاؤس کی بےعزتی ہے. میرا خیال ہے سامنے ہمارے دوست جو ہے وہ اس بات پہ شاید نہ ایگری کریں, کیونکہ ان کی پارٹی کا ہے, ہو سکتا ہے وہ اس بات پہ ایگری نہیں کریں, لیکن میں ان کو ایڈوائز کروں گا کہ یہ سیکشن 104 کھولیں, پڑھیں. دس از اے کانسٹیٹیوشن اسلامک ریپبلک آف پاکستان 1973. آپ کھولیں. کبھی آپ گورنر سے ملتے ہیں, کبھی گورنر آپ لوگوں کو بلاتا ہے, کبھی کوآرڈینیشن آپ لوگوں کی ہوتی ہے, آپ اس کو سمجھائیں, فالو دی کانسٹیٹیوشن. اگر کانسٹیٹیوشن آپ فالو نہیں کریں گے تو آئی ایم سوری, یو آر گوئنگ اگینسٹ دی کانسٹیٹیوشن آف اسلامک ریپبلک آف پاکستان. نو سر, 1973 کانسٹیٹیوشن دنیا کی کسی طاقت نے اس کو ختم نہیں کر سکا. بڑے بڑے ڈکٹیٹر آئے, انہوں نے اس کو ختم نہیں کر سکا. تو یہ 104 کے اوپر آپ بیٹھ کے اتنی بڑی باتیں کریں, پلیز نہ کریں اس کو. اگر یہ بات کی بھی ہے انہوں نے تو he should apologize to the chair, he should apologize to the house. This is the house who made Pakistan. پاکستان اس ہاؤس نے بنایا تھا. اس ہاؤس کی بے عزتی ہم برداشت نہیں کریں گے. اگر آپ ایگری نہیں کرتے ہیں وہ آپ کی مرضی ہے, لیکن میرا خیال ہے سامنے شبیر صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہیں, وہ بھی پرانے جیلیں اور اب چھلانگ مار کے کہیں اور چلے گئے ہیں. لیکن آپ بھی ایڈوائز کریں نا, آپ بھی ان کو وہ کان والی ایڈوائز نہیں دیں کہ یہاں بیٹھ کے سب ایکشن کریں جو پہلے اسمبلی میں آپ لوگ کیا کرتے تھے. جب میں اس چیئر پہ بیٹھتا تھا تو سر یہاں پہ بہت ایکشن ہوتا تھا, اور میں سیریسلی سائیں مراد علی صاحب کو میں سلام پیش کرتا ہوں جو برداشت کرتے تھے. I used to watch him from that chair. Not a single word uttered against those people جو سامنے آ کے ڈسٹرب کرتے تھے جب بجٹ کی اسپیچ ہوتی تھی. ٹھیک ہے نا, آپ نے ڈسٹرب کیا, آپ نے ہوا کاغذ پھاڑ کے پھینک دیے, کیا ہوا, واٹ؟ ابھی آپ اس میں پھر بات بھی کر رہے ہو.
آپ جا کے پریس کانفرنس کرتے ہو کہ جی ہم اس بجٹ کو نہیں مانتے. نہیں مانے, ہم تو آپ کو کچھ دے رہے ہیں, ہم صوبے کے لیے کام کر رہے ہیں, پاکستان کے لیے کام کر رہے ہیں. ہم کوئی خاص ورڈ کے کسی کانسٹیٹوئنسی کے لیے کام نہیں کر رہے ہیں. آپ نے پاکستان پیپلز پارٹی کی ہسٹری دیکھی ہے. یہاں پہ کچھ لوگ ہماری بہنیں پیچھے بیٹھی ہیں, انہوں نے کوئی ہسٹری بتانے کی کوشش کی تھی. اب آئی ڈونٹ نو, وہ ہمارے وائنڈ اپ اسپیکر صاحب تو نہیں ہیں, تو آئی ڈونٹ نو ہاؤ مچ ٹائم آئی ہیو. ادروائز میں ہسٹری بتانے لگا تو یہاں تو پورا دن گزر جائے گا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کیا ہے. ہم نے بڑی خدمت کی ہے عوام کی. یہ عوام پاگل نہیں ہے جو ہمیں ووٹ کرتے ہیں اور یہاں ایک ڈول بجتا رہتا ہے جی 17 سال ہم نے خدمت کی ہے, ہم نے کام کیا ہے, ہم نے کام کر کے دکھایا ہے آن دی ڈائریکشن آف چیئرمین بلاول بھٹو زرداری, آصف علی زرداری, ادیب فریال ٹالپور صاحبہ, جو خود یہاں آگے بیٹھ کے مانیٹر کرتی ہیں اور دیکھتی ہیں کہ کام ہونا چاہیے. کہ آپ نے کوئی پروٹیسٹ کیا کہ اگر آپ کا اوپر سے پانی بند ہوتا ہے تو میرے بھائی کراچی میں پھر سمندر ہے سامنے اور کھٹا پانی ہے, کھٹا. وہ چھولے وولے میں ڈال کے آپ کھا سکتے ہیں, پی سکتے ہیں, باقی اس طرح نہیں ہوتا ہے. گورنمنٹ کے ساتھ چلنا پڑتا ہے. آپ بلیم کرتے ہو, یہاں پہ ہمیشہ اٹیکس ہوتی ہے کہ پیپلز پارٹی نے یہ کر دیا 17 سال. بھائی آپ 2010 کے فلڈز میں آپ تھے. 2010 کے فلڈ میں میں نے چند دوست آپ کے دیکھے اور ان دوستوں میں ان کو بھی سلام پیش کرتا ہوں جو آئے وہاں. انہوں نے آ کے دیکھا کہ واقعی کیا ہے, باقی تو کوئی نہیں آیا. 2010 میں رائٹ بینک واش آؤٹ ہو گیا تھا, ختم ہو گیا تھا. وہاں پہ گاؤں دیہات شہر تباہ ہو گئے تھے, برباد ہو گئے تھے. پاکستان پیپلز پارٹی تھی جس نے اس کو بنایا, اور اس کا جو وٹنس بیٹھا ہوا ہے یہاں سائیں قائم علی شاہ صاحب چیف منسٹر تھے. تو بات یہ کہ اب کبھی ریالٹی کو بھی تو فیس کرو. میں وہ نہیں جانا چاہ رہا ہوں, یہ کتابیں ہیں میرے پاس ساری بجٹس کی. میں بہت کچھ بولنا چاہ رہا تھا کہ میں آپ کو بتاؤں کہ پڑھ کے, یوزلی تو ان کو پڑھ کے بتانا پڑتا ہے جیسے آپ لوگ پڑھتے ہو. جو اچھے وہاں اسپیکر ہیں جو پڑھ کے کوئی چیزیں بتاتے ہیں, لیکن آج تک کسی نے یہ نہیں کہا ہے. آپ ایسے ٹھیک ہے ہم ملتے ہیں, ایک دوسرے گلے ملتے ہیں, چائے پیتے ہیں, کھانا کھاتے ہیں, ہر چیز کرتے ہیں, لیکن جب بجٹ کا ٹائم آتا ہے تو لگتا ہے آپ کو کوئی بلڈ پریشر کی گولی دے دیتا ہے کہ آپ بلڈ پریشر کی گولی کھا لیں اور آپ سب کا بلڈ پریشر ایسا. ہمارے تو دروازے کھلے ہوتے ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی نے ہمیشہ دروازے کھلے رکھے ہیں, کبھی کسی کے لیے بند نہیں ہوئے. اب آپ کو اگر منع کیا جاتا ہے کہ آپ نہیں جاؤ اس دروازے کے اندر, تو وہ پھر آپ کی اپنی, کیا ہم کہیں گے, میں ورڈ یوز نہیں کر سکتا, بلکہ آئی وڈ سجیسٹ کہ بجٹ کو بجٹ کر کے دیکھیں. جو پیپلز پارٹی نے کام کیا ہے, جو آپ کہتے ہیں کراچی کو کس نے بنایا ہے؟ پاکستان نے. یہ آپ کا گوادر پورٹ کس نے بنایا ہے؟ تو وہ تو ہمارے سندھ میں نہیں ہے, لیکن کمپیریزن آپ نہ کریں کہ آپ نے یہ نہیں کیا, آپ نے وہ نہیں کیا, آپ نے وہ نہیں کیا. دیکھیں, اس صوبے میں ہم نے رہنا ہے, اس صوبے میں آپ نے بھی رہنا ہے. آپ بھی یہاں پیدا ہوئے ہو. اگر آپ یہاں پیدا ہوئے ہو تو آپ پیور تھورو بریڈ سندھی ہو, لیکن آپ تسلیم نہیں کرتے ہو کہ ہم سندھی نہیں ہیں. یہاں پہ اور کمیونٹیز بھی رہتی ہیں. کوئی کمیونٹیز یہاں اتنی رہتی ہیں, سب کام کرتے ہیں, محنت کرتے ہیں, سب سندھ میں آتے ہیں. آپ پروونشل اسمبلی آف سندھ سے باہر جا کے کہیں ممبر تو بن کے دکھائیں, آپ یو سی ممبر تو بن کے دکھائیں کسی اور صوبے میں جا کے. یہ واحد صوبہ ہے جو سب کو ویلکم کرتا ہے, اور یہاں ایم پی اے بن کے آپ بیٹھے ہوئے ہیں, ورنہ آپ کو اس دروازے میں سے کوئی گھسے بھی نہیں دے. حقیقت یہ ہے. تو بات یہ کہ دیکھیں, مل کے کام کرنا چاہیے, کچھ سوچنا بھی چاہیے کے لیے کہ ہم نے یہاں رہنا ہے, ہم نے اپنے بچوں کے لیے سوچنا ہے.
یہ ہوتی ہیں چیزیں ہوتی ہیں جو عجیب سی فیل ہوتا ہے اور عجیب سا لگتا ہے کہ جی ہمیں نہیں ملا، آپ کتاب کھول کے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ یہ اس میں جی فلانا فلانا دیکھیں یہ ہے اور یہ نہیں ہے. یہ بات نہیں ہے. بات یہ ہے کہ کام 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 کام. آپ نے دیکھا ہے نا کہ کتنے ایشوز آئے جب بارشیں ہوئی. کتنے لوگ یہاں سے لوگ آئے جنہوں نے، میں ان کو سلام پیش کرتا ہوں، جنہوں نے ہیلپ کی لوکل لوگوں کو وہاں، خاص کر کے ہمارے کچھ بلڈرز تھے، کچھ انڈسٹریلسٹ تھے جنہوں نے یہاں سے کھانا پینا بھیجا لوگوں کی ہیلپ کرنے کے لیے. 2022 میں جب بارش ہوئی تو تباہ ہو گئی زمینیں، آپ کا ایگریکلچر تباہ ہو گیا. اس کو ری بلڈ کرنے میں بھائی ٹائم لگتا ہے، اس کو بہت ٹائم لگتا ہے ہر چیز کو ری بلڈ کرنے میں. ایسے تھوڑی ہے کہ اوور نائٹ جو ہے آپ کا رائٹ بینک بن گیا، ایسے تھوڑی ہے. زمین جب چلتی ہے آپ سمجھتے ہو کہ زمین میں سے خود بخود فصل نکلتی ہے، وہ بمپر کراپ ہوتا ہے. ایسے نہیں ہے. زمین میں ہل چلانا پڑتا ہے، اس میں ڈی سلٹنگ کرنی پڑتی ہے، اس میں کینالز بنانے پڑتے ہیں، اس میں بیج خریدنا پڑتا ہے. اوپر سے آپ نے ٹیکس لگایا ہے. ایک یہاں پہ ایک کامن ایک ورڈ ہے جاگیردار. یہاں پہ جتنے بھی ہمارے ممبرز بیٹھے ہیں، آپ ایک جاگیردار مجھے دکھا دیں. وہ زمانہ گیا جاگیرداری والا، کیونکہ دیکھیں یہ ساری ڈیوائیڈ ہو چکی ہیں. بڑے بڑے ہوتے تھے زمیندار کسی زمانے میں، ان کی اولادیں ہوئیں، پراپرٹیز ڈسٹریبیوٹ ہوئے، سب سیٹل ہو گئے اپنے حساب سے. تو یہاں کوئی نہ جاگیرداری. آپ کو غلط لوگ بریف کرتے ہیں، آپ کو غلط لوگ بتاتے ہیں. آپ زمینداری کے اوپر، آپ نے ایگریکلچر کے اوپر ٹیکس لگایا ہے، فائن. اگر فصل ہی نہیں ہوگی تو کون سا ٹیکس لوگے؟ آپ کہاں سے لوگے ٹیکس؟ کل کو اگر زمیندار کہتا ہے میں فصل نہیں کرتا ہوں، آپ کیا زبردستی ٹیکس لوگے؟ تو اس طرح نہیں ہے. اس طرح آپ نہ کریں، آپ مل کے کام کریں. اور یہ ہلا گلا یہ چھوڑے، یہ پرانی عادتیں جو پچھلی اس میں ہوتی تھیں. یہاں پہ علی خورشیدی صاحب بھی پرانے ہمارے دوست ہیں اور اچھا رول پلے کر رہے ہیں ایز اے لیڈر آف دی اپوزیشن. لیکن میں نے ایز اے اسپیکر خواجہ اظہار الحسن کو دیکھا، ون آف دا بیسٹ لیڈر آف دی اپوزیشن ان دس ہاؤس. آپ لوگ مانے نہ مانے آپ لوگوں کی مرضی ہے، آپ لوگ نہیں مانتے بھلی نہ مانے، بٹ میں نے تو دیکھا ان کو نا. ہی پلیڈ ویری گڈ رول. یہاں 3 گھنٹے تقریر کرتا تھا. ہمارے چیف منسٹر صاحب 4 گھنٹے تقریر کرتے تھے، 1 گھنٹہ زیادہ اوپر بول دیتے تھے تاکہ وہ اس کو وہ کریں. بات یہ کہ محنت کرتے تھے نا، پڑھ لکھ کے آتے تھے. صرف چیخنا چلانا، اگر آپ زور سے بولیں گے تو کیا ہم گھبرا جائیں گے؟ کیا ہم آپ کو پیسے نکال کے جیب سے دے دیں گے کہ یہ ڈیولپمنٹ کرا لو اس لیے کہ آپ چیخ رہے ہو، چلا رہے ہو؟ چلانے سے کچھ نہیں ہوتا. بات ہمیں یہاں ڈی سیلینیشن کا پلانٹ کی ضرورت ہے. اگر آپ ایگری کریں نہ کریں، کیونکہ آپ تو کراچی سے باہر نکلتے نہیں ہیں اور اس طرف سکتے ہیں کیونکہ ادھر سمندر ہے. سمندر میں تو نہیں جائیں گے نا، زیادہ کشتی میں بیٹھ کے کہاں تک جائیں گے؟ منوڑے تک جائیں گے یا آپ بھی آکس بے جائیں گے، ادھر جائیں گے. اس طرف تو آپ لوگ جاتے ہی نہیں ہیں نا. اصل چیز تو آپ دیکھنے نہیں جاتے ہیں. موہنجو دڑو آپ لوگوں میں سے کتنے لوگ گئے؟ ماشاء اللہ. کیا کیا دیکھا آپ نے؟ کچھ دیکھا آپ نے؟ آپ نے ہسٹری دیکھی. یہ صرف ہماری ہسٹری نہیں ہے، آپ کی بھی ہسٹری ہے. میں جب اسپیکرز کانفرنسز میں جاتا تھا، میں سٹارٹ کرتا تھا موہنجو دڑو سے اور دنیا کو بتاتا تھا کہ سب سے پرانی ہماری آبادی ہے 5000 BC. یہ میں بتاتا دنیا کو، دنیا مانتی تھی. تو آپ کی اتنی بڑی پرانی ہسٹری، آپ کیوں اپنی ہسٹری خراب کرتے ہو؟ اب کس کے کہنے پہ چلتے ہو؟ نہیں، چلو یار اپنے کہنے پہ چلو اور مل جل کے کام کرتے ہیں. کیونکہ میں دیکھ رہا تھا ادھر وہ شبیر بھائی بھی کوئی نوٹ بنا رہے تھے کارتوس.
اور کارتوس گول گول کر رہے تھے. مجھے ڈر لگ رہا تھا کہ اس کے اندر پتہ نہیں کیا ڈالیں گے تھوڑی دیر میں, کیونکہ آئی ڈونٹ نو وہ بول چکے ہیں کہ نہیں بول چکے ہیں. بولیں گے, اللہ خیر کرے گا. اور آئی ہوپ جو بھی بولیں گے کوئی اچھی بات کریں گے. ایسے نہیں یہاں بیٹھ کے اتنا چیخنا چلانا ہو کہ گھر جا کے پھر وہ اسٹریپسل لینی پڑے یا کسی ڈاکٹر کو دکھانا پڑے. گلا بھی خراب ہو گیا ہے. آج کل سنا ہے کہ گلے کا علاج جو ہے وہ ایسپرین اور اس سے نہیں ہوتا ہے. آج کل الرجی کی ایک ٹیبلٹ آتی ہے, وہ لینی پڑتی ہے گلے کو ٹھیک کرنے کے لیے. تو اپنے بجٹ میں کیا میڈم اسپیکر صاحبہ بتاؤں, اتنی ساری کتابیں ہیں. میں لایا تو ہوں, میں نے نوٹس بھی بنائے, لیکن ٹائم ہے نہیں. اور ماشاءاللہ آپ اتنی اچھی لگ رہی ہیں وہاں پہ بیٹھے ہوئی, کیونکہ آپ نے میرے ساتھ کام کیا ہے ایز اے ڈیپٹی اسپیکر. اینڈ یو آر ون آف دا گڈ ڈیپٹی اسپیکر, ورکڈ وتھ می. اینڈ آلویز آپ نے جس طرح ہینڈل کیا ہے ہاؤس کو, آپ کو بھی میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ آپ نے اتنا کام کیا ہے اور آپ نے سیکھا ہے. میرا خیال ہے آپ بھی ان کو بتایا کریں نا, آپ ان کو بتائیں کہ دس از اے پلیس ویئر یو لرن. ہم تو یہاں سیکھنے آئے ہیں. سائیں قائم علی شاہ صاحب بیٹھے ہیں نا ادھر, نثار کھوڑو صاحب بیٹھے ہیں, ہمارے جتنے سینئر لوگ ہیں, ہمارے سی ایم صاحب ہیں. ہم تو سر سیکھنے آتے ہیں ادھر. ایوری ڈے دیر از اے ایشو, ہم اس کو ریزالو کرنے آتے ہیں. پھر خامخواہی الٹی سیدھی باتیں کر کے اور ایک دوسرے کو ہم الجھا جاتے ہیں. ابھی بجٹ ختم ہو جائے گا, بجٹ پاس ہو جائے گا, پھر ہم ویسے کے ویسے ہو جائیں گے. پھر ہم ایک دوسرے کو لڈو وڈو کھلائیں گے, کہیں کسی کو کھانا کھلائیں گے, کہیں کچھ کریں گے. یہ نارمل ہوتا ہے, دنیا میں ہوتا ہے. میں نے تو اتنی پارلیمنٹ ہاؤسز دیکھے, 10 سال ہی کو آپ تنگ کریں. میں خیال ہے اس سے زیادہ میں بولوں گا تو شاید سب کو نیند آ رہی ہے اس طرف, تو سو نہیں جائیں. بیفور وہ سو جائے تو کیا ہوا, آپ ادھر آ جائیں تو پھر زیادہ بولوں گا. نہیں, آپ سارے بھائیوں کا شکریہ کہ آپ نے صبر سے میری بات سنی. اینڈ آئی ہوپ, مے بی آئی ایم رانگ. میں انسان ہوں نا, ہر انسان کبھی کبھی کوئی غلط بات کر سکتا ہے, لیکن کبھی میں نے کسی کے خلاف کوئی ایسی بات نہیں کی ہوگی کہ جو پرسنل اٹیکس کی ہوں. ہاں, تو کوئی میرے پہ پرسنل اٹیک کرے گا تو اس کا جواب ضرور دوں گا, یہ تو میرا رائٹ ہے.